حاضرین، گزشتہ 2 جمعے سے ہم لوگ قرآن کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو میں آج بھی آگے بڑھاتا ہوں۔ گزشتہ 2 جمعہ جو بات آپ تک پہنچائی گئی اور جس بات پر زور دیا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تمام انسانیت اور مینکائنڈ کے لیے ہدایت اور گائیڈنس کے طور پر بھیجا ہے۔ اس معاملے میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں یہ بات دوسرے ہی پارہ میں، اس کی دوسری ہی آیت میں اس بات کو اس طرح کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کے نزول کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں اس طرح بیان ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو ایک مقام پر یہ بتایا گیا کہ ھدی للناس یہ ہدایت کی کتاب ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پر یہ بتایا گیا کہ یہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ جو متقی ہوں۔ متقی کا مطلب ہے وہ لوگ جو سچائی کے متلاشی ہوں، جو حق کی جستجو میں رہتے ہوں، جو اس بات کی کھوج بین میں رہتے ہوں کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا آخری اور مستقل انجام کیا ہونے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو لوگ اس طرح کے سنجیدہ سوالات کو لے کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ایسے ہی لوگوں کو قرآن میں یہاں پر متقی کہا گیا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اس کی محض تلاوت کی جائے، یعنی دیکھ کر، جس کو موجودہ زمانے میں مسلمان ناظرہ پڑھنا کہتے ہیں یا محض قرآن خوانی کہتے ہیں۔ تو قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کی محض قرآن خوانی کیجیے۔ قرآن خوانی کا مطلب کہ بس دیکھ کر اسی طرح بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا۔ قرآن اس لیے نہیں ہے۔ ہر کتاب، دنیا کی کوئی بھی کتاب، میں نے یہ عرض کیا کہ دنیا کی سب سے سستی اور چیپ کتاب کو اٹھائیے، سب سے سستے لٹریچر کو اٹھائیے۔ سستا مطلب ان ٹرمز آف سبسٹانس، اپنے مواد اور کانٹینٹ کے حساب سے جو سب سے سستا لٹریچر، اس کو اٹھائیے۔ اس کتاب کو بھی اٹھانے والا اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کچھ لے لے۔ مثلا کامک کو سستا لٹریچر کہہ سکتے ہیں، چیپ قسم کا لٹریچر کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک اٹھانے والا اس کو بھی اٹھاتا ہے تو اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ خوش رنگیوں کو بھر لے، وہ تھوڑا ہنس لے، وہ لائٹ موڈ میں آ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنی بڑی کتاب جو اتنی بڑی کائنات کے مالک نے دیا ہے، بھلا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آپ کے پاس رہے، اس کو آپ کور میں لپیٹ دیجئے اور لپیٹ کر اس کو مچان پر رکھ دیجئے یا بک شیلف پر رکھ دیجئے، یا اس بات کی کوشش کیجئے کہ اس آپ کی پیٹھ کے پیچھے نہ ہو، یا محض اس بات کی کوشش کیجئے کہ قرآن بلندی پر ہو، آپ نیچے ہوں، وغیرہ وغیرہ؟ کیا قرآن کا مقصد صرف یہی ہے؟ تو حقیقتاً یہ نہیں ہے۔ بعد کے زمانے میں جیسے جیسے مسلمانوں میں سوال آیا تو قرآن مسلمانوں کی زندگی سے اپنی اصل پوزیشن میں باقی نہیں رہا، اور قرآن مسلمانوں کے لیے محض برکت اور فضائل کی کتاب بن کر رہ گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قرآن کو اپنی زندگی میں ہدایت کی کتاب کے طور پر دریافت کیجئے، شامل کیجئے۔ اس کے بعد ہی قرآن میں جو قرآن کی برکات ملنے کا وعدہ ہے، خدا کی نصرت کا وعدہ ہے، وہ ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ جب قرآن کو آپ اس سوال کے ساتھ اٹھائیں کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، تو اس کا ایک سادہ جواب یہ ملے گا کہ ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کو مزید اور کھول کر اس طرح بیان کیا گیا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے، یہ مبارک کتاب ہے۔ اس کو اس لیے اتارا گیا تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں، تفکر کریں، اور جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل والے کا مطلب سمجھدار، جو صحیح اور غلط کی تمیز رکھتے ہیں، جو رات اور دن میں فرق کر سکتے ہیں، جو پھول اور کانٹے کے درمیان کے فرق کو سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ اس کو پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن اس لیے ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے تاکہ اس کو منتر اور جاپ کے روپ میں پڑھا جائے اور اس کو ہر منتر کے روپ میں پڑھ کر اٹھا کر رکھ دیا جائے۔ جو لوگ بھی ہے، جو قوم بھی خدا کی کتاب کے ساتھ اس قسم کا مذاق کرے گی، ایسے لوگ اور ایسی قوم کے لیے خدا کی نصرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند آیتوں کو رکھوں گا اور یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا، اور دوسرا ہے اس پر غور و فکر اور تدبر کر کر پڑھنا۔
دونوں میں کتنا زیادہ فرق ہو جاتا ہے، ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ یہاں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو قرآن کو محض ناظرہ کے طور پر پڑھتے ہیں، یعنی اس کے عربی ٹیکسٹ کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، عربی متن کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں اور بغیر اس کے مفہوم کو جانے ہوئے بھی اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ تو ایک الگ ہی قسم کا گروہ ہے جو موجودہ زمانے میں ڈیولپ ہوا ہے۔ لیکن ایک گروہ وہ ہے جو فطری گروہ ہے، یعنی ایک آدمی وہ ہے جو قرآن کو اٹھائے اور اس کو سادہ طور سے سمجھ کر پڑھتا رہے، اور دوسرا گروہ وہ ہو سکتا ہے جو قرآن پر غور و فکر کرے، قرآن کی آیتوں پر ڈوبے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ آدمی صرف اس کو سادہ طور پر نہ سمجھے بلکہ اس کو غور و فکر کرے، تبھی یہ ممکن ہوگا کہ ایک انسان قرآن کی آیتوں سے گہرے معنی کو نکالے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو قرآن کے عجائب ہیں، مسٹریز ہیں، ونڈرز ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو قرآن کے عجائب کا مطلب قرآن کے خالق اور مصنف کے عجائب۔ جیسے جیسے آدمی قرآن کی آیتوں کو لے کر سوچے گا، غور و فکر کرے گا، اسی طرح وہ خدا کی عظمت کو، خدا کی بڑائی کو دریافت کرے گا، اور یہ قیامت تک کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ غور و فکر کریں۔ میں آپ کے سامنے دو قسم کی آیتوں کو رکھتا ہوں، ایک کے مطالعے کے ذریعہ آپ کی فکر، آپ کا انٹلیکچوئل لیول بڑھے گا، اور دوسری قسم کی آیتوں کے ذریعہ آپ کے اندر معرفت الہی میں اضافہ ہوگا، یعنی ریئلائزیشن آف گاڈ، خدا کو پہچاننے میں، خدا کی دریافت میں مزید اضافہ ہوگا، آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا۔ اس سلسلے کی ایک آیت جو میں نے پہلے بھی سنائی ہے، یہ مشہور آیت ہے، مشہور آیت اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں باقی رہ جائے۔ نماز کے بارے میں قرآن میں ایک آیت اس طرح ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب ایک آدمی نے اس کو ناظرے کے طور پر پڑھا، جیسے رمضان میں آپ اٹھائیے گا اور ناظرے کے طور پر پڑھیے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، پتہ نہیں اللہ قیامت میں اس طرح پڑھنے کے ساتھ معاملہ کیا کرے گا۔ تو جس نے ناظرہ کے طور پر پڑھا اس کو کچھ نہیں ملا، لیکن اب ایک آدمی نے اس کو پڑھا، وہ عربی جانتا تھا یا پھر اپنی زبان میں قرآن کے ترجمے کو اٹھایا اور وہ اس آیت پر پہنچا، تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر اپنے مقررہ وقت پر نماز فرض ہے۔ اب اللہ ہر وقت موجود ہے، لیکن مقررہ وقت پر کیوں فرض کیا گیا؟ تو سادہ مطلب تو یہ ہوا کہ دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اب ایک آدمی اس پر مزید غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، وہ پائے گا کہ خدا تو 24 گھنٹہ میرے پاس موجود ہے، ہم کسی وقت بھی نماز پڑھ سکتے تھے جیسا کہ ہم نفلی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن نماز، فرض نماز کے لیے اللہ نے مقررہ وقت کیوں رکھا؟ وہ غور کر اس نقطے پر پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈسپلین کو ڈیولپ کریں، ضابطہ کو ڈیولپ کریں۔ یعنی نماز کیا ہے؟ نماز کا ایک مطلب ہے اللہ سے ملاقات۔ تو اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کو مقرر کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح ایک انسان اس دنیا میں بھی ملاقات بات کرنا چاہے ایک اور دوسرے کے ساتھ تو وہ پرائر اپوائنٹمنٹ لے لے، وہ ملنے جلنے میں پہلے سے وقت کو متعین کرے، وہ ضابطے کے ساتھ ملاقات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اٹھا کسی کے گھر پر پہنچ گیا، کہیں پہ بھی اس سے ملنا چاہا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کئی بار تو آپ سے ملاقات ہو جائے گی، کئی بار ایسا ہوگا کہ جس سے آپ ملنے گئے وہ گھر پر موجود نہیں ہوگا، آپ کو یوں ہی واپس ہونا ہوگا۔ آپ جائیں گے، وہ دوسرے کام میں انگیج ہوگا، وہ آپ سے معذرت کر لے گا، اور اس طرح آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ تو یہ تدبر کرنے کے بعد آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں آدمی ڈسپلین کے ساتھ رہے، اور ملاقات کی ڈسپلین یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کو طے کرے۔ یہ ایک آیت ہوئی، آپ کو اندازہ ہوا کہ سادہ مفہوم کے ساتھ پڑھنا اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنے میں کتنا فرق ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر مختلف قوموں کا ذکر ہے، ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ پیغمبروں نے دلائل کے ساتھ ان کے سامنے باتیں کھولی۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ان قوموں پر عذاب آیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر ان کے بعد ہم نے تم کو جانشین بنایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرنے والے ہو۔ اب ایک آدمی اس کو سادہ طور پر پڑھتا ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بھیجا تھا، اس نے نافرمانی کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، ہلاک کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قوم کو اٹھا لیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جانچے۔ لیکن اب ایک آدمی اس آیت پر اور غور کرے گا، تدبر کرے گا۔ اب تدبر کرنے کے بعد وہ پائے گا کہ اس دنیا میں خدا نے جو انسانی نظام کو بنایا ہے وہ پتھر اور اینٹ کی طرح کا نہیں ہے۔ جیسے کہیں پر ایک پہاڑ ہے تو وہ ہمیشہ پہاڑ کی طرح باقی رہے گا، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسانی گروہ آتے جاتے رہتے ہیں، ایک متعین مدت تک ایک گروہ رہے گا اور پھر وہ مر کر چلا جائے گا، اور پھر اس کی جگہ پر دوسرا گروہ آئے گا، اور یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہتا ہے۔
اسی کو اللہ تعالیٰ نے جانشین اور خلافت قرار دیا ہے۔ تو اس دنیا میں جو خلافت کا معاملہ ہے یا جسے ہم اقتدار کے سینس میں جانشین کہتے ہیں، جانشینی کہتے ہیں، یہ دراصل اعزاز اور آنر کے روپ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آنر کے روپ میں، فضل کے روپ میں نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر دیتا ہے تاکہ ایک گروہ کے بعد دوسرے گروہ کو جانچا جائے۔ جیسے آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں، ہندوستان میں پہلے دیسی راجہ یہاں حکومت کرتے تھے، پھر ان کے بعد یہاں مغلوں کو موقع دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مغلوں کے بعد کولونیلسٹ پاور کو موقع دیا، پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا اور یہاں کی اکثریتی فرقہ یعنی میجورٹی کو یہ موقع ملا کہ وہ یہاں حکومت کرے۔ اس طرح ایک کے بعد دوسرے لوگ آتے رہیں تو ہر بات کو آنے والا پہلے والے کے لیے جانشین ہوا۔ تو یہ جو خلافت اور جانشینی ہے اقتدار کے معاملے میں، یہ دراصل امتحان کا پرچہ ہے، یہ اعزاز نہیں ہے، کسی قوم کے لیے بڑائی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ محض امتحان کا معاملہ ہے۔ اس دنیا کا نظام ایسا ہے کہ یہاں ہر انسان کو اور ہر گروہ کو بہرحال امتحان سے ہو کر گزرنا ہے۔ مزید غور کرنے پر ایک آدمی اس آیت میں اپنے لیے ایک تسکین کو پاتا ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ مسلمانوں کی حکومت ہو، دوسرا پھر وہ سوچتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں ہی کی حکومت ہونی چاہیے، لیکن دوسرا گروہ جب یہ آیت اور اس طرح کی دوسری آیتوں کو لے کر تدبر تفکر کرتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ اس دنیا میں خدا کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک قوم مسلسل حکومت کرے۔ آج ایک کی حکومت ہے، کل اس کی جگہ پر دوسرے کی حکومت آ جائے گی، لہذا حکومت کے حصول کے لیے جد و جہد اور اسٹرگل کرنا خود خدا کے قانون میں مداخلت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مزکہ شخصیت بنائے، اپنے آپ کو خدائی امتحان میں پاس ہونے کے قابل بنائے تاکہ کل آخرت میں وہ جنت میں بسائے جانے کے لائق ٹھہرے۔ یہ ہوا اس آیت کا نتیجہ تدبر اور تفکر کے بعد۔ اسی طرح دیکھیے قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ إِلَى آخری آیت۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تم ان کو گالی نہ دو۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم ترین آیت ہے، اس آیت پر غور کیجئے۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں یعنی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں تو تم ان کو گالی نہ دو، ورنہ وہ حد سے گزر کر جہالت میں خود اللہ کو گالی دینے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آگے کہ ہم اسی طرح ہر قوم کے اوپر ان کے عمل کو خوشنما بنا دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں، پھر ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو اس وقت ہم یہ بتا دیں گے کہ ان کا جو وہ کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کو ایک آدمی جب پڑھے گا، اس کے ترجمے کو پڑھے گا، ناظرہ خوانی کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی، جو اس کے ترجمے کو پڑھے گا تو وہ یہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہا، وہ یہ ہے کہ سماج میں جب تم رہو گے تو تم خدا کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہوں گے تو تم ان کو گالی مت دینا، ورنہ تم اگر ان کو برا بھلا کہو گے تو حد سے گزر کر وہ بھی جہالت میں خود خدا کو گالی دینے لگیں گے۔ یہ اس کا بالکل سادہ اور پلین مفہوم ہے، لیکن ایک آدمی آیت پر مزید تدبر کرے گا، مزید تھنکنگ اور کانٹمپلیشن کرے گا تو وہ ایک اور نقطے پر پائے گا، وہ یہ کہ اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو ایک ایٹرنل پرنسپل دیا ہے۔ وہ پرنسپل یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اس کا نتیجہ مثبت نتیجہ ہے کہ نہیں۔ کوئی عمل محض جائز ہے تو اس لیے اس کو کرنے کے لیے اٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ جائز ہونے کے باوجود اگر اس کا نتیجہ نگیٹو اور منفی نکلنے والا ہے، تخریبی نکلنے والا ہے تو وہ جائز عمل بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو ترک کر دیا جائے گا تاکہ اپنے آپ کو نگیٹو رزلٹ اور برے نتائج سے بچایا جا سکے۔ مشرکین جو ایک خدا کے علاوہ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں تو ان کے اکابرین کو، ان کی شخصیتوں کو برا کہنا بظاہر کوئی بری بات معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان شخصیات کو، ان کے اکابرین کو برا بھلا کہو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ حد سے گزر کر خود خدا کو گالی دیں گے، پھر تمہاری شخصیتوں کو گالی دیں گے، لہذا تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اس آیت سے جو ابدی اصول ملا وہ یہ ہے کہ کسی عمل کو کرنے کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ جائز ہو، بلکہ جائز ہونے کے باوجود اہل ایمان کو اس بات پر بھی غور کرنا ہے
کہ اس عمل کا نتیجہ کیسے نکلے گا، پازیٹیو یا نگیٹو۔ اگر پازیٹیو نتیجہ نکلے گا، سماج کے لیے تعمیری نتیجہ اور کنسٹرکٹیو رزلٹ نکلنے والا تو کرو، لیکن اگر کنسٹرکٹیو رزلٹ نہیں نکلنے والا ہے، پازیٹیو نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے، تو اہل ایمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس کا نتیجہ نگیٹو ہو، اگرچہ وہ جائز ہے لیکن اس کا نتیجہ نگیٹو ہے۔ اب چند اور آیتوں کو دیکھیے جس کے مطالعے کے ذریعہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ قرآن میں ایک مقام پر، جس آیت کو ابھی میں نے عربی خطبے میں بھی پڑھا، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ الی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تاکہ اللہ کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اور اللہ نے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب کی سب اپنی طرف سے، اور اس میں نشانیاں ہیں، سائنس ہیں، نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے تسخیر کرنا، مسخر کرنا۔ مسخر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طاقت کے ذریعہ استعمال کے لائق بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو، آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ سمندر میں کشتیاں چلیں، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور جب تم یہ تلاش کرو اور یہ دیکھو کہ اللہ نے کیسے چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، تو پھر تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ ایک آدمی وہ ہے جو اس آیت کا ترجمہ پڑھتا ہے، بلا شبہ اس کو بھی اس میں بہت کچھ مل رہا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، رحیم ہے کہ ایک طرف اس نے ہمیں پیدا کیا، پھر اس نے کائنات کو بنایا اور کائنات کو بالکل کسٹم میڈ بنا دیا۔ یہ کسٹم میڈ کا مطلب ہے کہ ویسے ہی جیسی ہماری ضرورت ہے بالکل ایسے ہی بنا دیا، سب کی سب اس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو اس طرح اللہ نے سجایا ہے جس طرح ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی نے سادہ مطالعے کے ذریعے اس کو پایا، لیکن ایک آدمی اور غور کرتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے تو یہ پاتا ہے کہ اس زمین کے اوپر پانی کا رہ جانا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس زمین پر تقریباً 71% پانی ہے۔ ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ بہت ہی حکیم اور بہت ہی پاورفل لا آف نیچر کے ذریعے یہ پاسبل ہوا ہے کہ اس زمین کے اوپر پانی کا ٹھہراؤ ممکن ہو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے زمین میں گریویٹیشنل فورس دیا جو پانی کو تھامے رہے، دوسری طرف سمندر کے اوپر تقریباً 5 میل کا ہواؤں کا ایک کور اور غلاف ہے جو پانی کے اوپر سے پریشر بناتا ہے، دباؤ بناتا ہے، تب یہ ممکن ہوتا ہے کہ پانی سمندر کے اوپر ٹھہرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس زمین کے اوپر رہتے ہیں یہ زمین ساکن نہیں ہے، ٹھہری ہوئی نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل گھوم رہی ہے، ایک طرف لٹو کی طرح اپنی ایکسس پر، اور دوسری طرف یہ اپنے آربٹ پر لگاتار گھوم رہی ہے۔ اس کے باوجود نہ آپ پھینکا رہے ہیں، نہ سمندر میں موجود پانی کہیں ادھر ادھر جاتا ہے، وہ یہیں پر موجود ہے۔ یہ اللہ کا قائم کیا ہوا تسخیر ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سمندر کو مسخر کر دیا۔ مزید غور کرے گا ایک آدمی تو یہ پائے گا کہ اس خود پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لا آف نیچر کو رکھا جس کے ذریعہ یہ ممکن ہوا کہ کشتیاں اور شپس پانی کے اوپر تیرنے لگے۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ اس قانون کو موجودہ سائنس میں ہائیڈرو اسٹیٹکس کہتے ہیں، اور جس کی ایک برانچ کو بائنسی کہتے ہیں۔ بائنسی کیا ہے؟ بائنسی کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جب پانی کے اندر ڈالی جائے تو وہ جتنی بڑی چیز ہوگی، جتنی جگہ پانی کے اندر لے گی، ٹھیک اتنا ہی پریشر پانی اوپر کی طرف اس چیز کے اوپر لگاتا ہے، جس کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ چیز اندر ڈوبے نہیں اور اس کے اوپر وہ تیرنے لگے۔ اسی قانون کی بنیاد پر ایک شپ اور ایک جہاز پانی کے اوپر تیرتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو بائنسی ہے، لا آف بائنسی، یہ کسی سائنٹسٹ نے پانی کے اندر نہیں ڈالا ہے۔ سائنٹسٹ نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ معلوم کیا کہ کوئی چیز پانی کے اندر کیوں نہیں ڈوبتی ہے۔ تب معلوم کرنے کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز پانی کے اندر ڈالی جاتی ہے تو وہ اتنی ہی پانی کو ڈسپلیس کرتی ہے، پھر اتنا پانی جتنا وزن ہے اس کے برابر وہ اوپر پریشر لگا دیتی ہے، تب یہ ممکن ہے کہ پانی کے اوپر کشتیاں تیرتی ہیں۔ اسی بات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ الذی سخر لکم البحر، یہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا۔ تو یہ تو سمندر کو قابو میں کرنے کا معاملہ تھا۔ مزید ایک آدمی غور کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو اس نے قابو کر دیا۔ اب جب ایک آدمی آسمان پر غور کرتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ رات میں ٹمٹماتی
علامتیں، چھوٹی چھوٹی دیائیں ہیں جو لگاتار روشنی دے رہی ہیں۔ یہ دیائیں کیا ہیں؟ یہ وہی چیز ہے جسے آپ اسٹار کہتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے، اپنی کھلی آنکھوں سے بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنی کھلی آنکھوں سے تقریباً 10,000 تاروں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جو تارے ہیں ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ ایک اندازے کے مطابق یہاں 100 بلین، تقریباً 100 بلین گلیکسیز ہیں۔ گلیکسیز کسے کہتے ہیں؟ تاروں کی ایک جماعت کو ایک گلیکسی کہتے ہیں۔ کلیکشن آف اسٹارز از کالڈ گلیکسی۔ تو 100 بلین گلیکسی ہیں، اور اس ایک گلیکسی کے اندر کم و بیش 100 بلین اسٹارز یعنی تارے موجود ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں اتنے بڑے بڑے تارے ہیں جن تاروں کو آپ ایک دیا کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ ایک تارے میں آپ جیسی یہ جو زمین ہے، ارتھ پلانٹ، لاکھوں ارتھ پلانٹ سما سکتے ہیں، لیکن ایک انسان اپنی آنکھوں سے ان تاروں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید تسخیر کا معاملہ کیا کہ اس زمین کے اوپر ایسے مٹیریلسٹک ریسورسز پیدا کر دیے کہ انسان ان کو ڈسکور کرے، ان کو استعمال کر کے اپنے آلات اور ڈیوائسز بنائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری مشینیں بنی ہیں، ان میں سے ایک مشین کو ہم ٹیلی اسکوپ کہتے ہیں۔ جو ڈیولپ ٹیلی اسکوپ ہے اس کو ایسٹرونومیکل ٹیلی اسکوپ کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جنہیں سائنٹسٹ نے بنایا ہے، ان چیزوں کو سائنٹسٹ نے خود پیدا نہیں کیا، بلکہ ان چیزوں کو، یعنی ان تمام ڈیوائسز کے جو را مٹیریل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر رکھ دیا تھا۔ بس انسان کو یہ کرنا تھا کہ ان چیزوں کو دریافت کر کے اپنے مطلب کی چیز بنا لے۔ انسان نے دریافت کیا اور پھر ٹیلی اسکوپ بنایا، اور ٹیلی اسکوپ کے ذریعہ اس وسیع خلا اور واسٹ اسپیس کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ ایک طرف سمندر، اینیملز کی تسخیر، یہ اس لیے تاکہ انسان ان کو جانے اور پھر اپنے مصرف میں رہے، اور دوسری طرف آسمان و زمین میں ان تاروں کا مسخر کرنا، وہ اس لیے تاکہ انسان ان پر غور و فکر کر کے خدا کی عظمت کو دریافت کرے، وہ خدا کی عظمت سے لبریز ہو جائے۔ ایک سائنٹسٹ نے اپنے مطالعے کے بعد، ان چیزوں کے مطالعے کے بعد یہ کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خدائے رب العالمین کا شکر گزار بن جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ خدائے رب العالمین کا شکر گزار بن جاؤں۔ قرآن میں بار بار یہ بات بتائی گئی ہے، ایک سے زیادہ موقع پر۔ مثلا ایک مقام پر اسپیس اور اسٹارز ورلڈ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح نقشہ کھینچتا ہے کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، بس قسم ہے تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم جانو کہ یہ بہت بڑی قسم ہے تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم جانو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہاں قسم کا مطلب ہے گواہی، اور مواقع کا مطلب ہے پلیسمنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی، اس کائنات میں یہ جو اسٹارز ہیں، تارے ہیں، یہ جو سورج ہے، زمین ہے، سب کا جو پلیسمنٹ ہے انتہائی مناسب جگہ پر رکھا ہے، یعنی جس چیز کو جہاں پر ہونا تھا بالکل وہیں پر رکھا ہے۔ اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ چند سال پہلے انگلش سائنٹسٹ نے فرانس کے آبزرویٹری میں ایک نئے اسٹار کو ڈسکور کیا۔ اس نئے اسٹار کا نام رکھا گیا HR 5171A۔ اب اس تارے کا جو حیرت انگیز معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹار خود سورج کی فیملی کا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیے کہ یہ جو تارہ ہے یہ سورج سے 1300 گنا بڑا ہے، لیکن اتنا بڑا ہونے کے بعد یہ زمین کے قریب نہیں ہے، بلکہ زمین سے 12,000 لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے۔ زمین سے سورج 148 ملین کلومیٹرز کی دوری پر ہے، لیکن یہ جو نیا اسٹار ڈسکور ہوا، یہ اسٹار زمین سے تقریباً 9.5 ٹریلین کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ 9.5 ٹریلین کلومیٹر یا 12,000 لائٹ ایئرز کی دوری پر۔ اگر یہی اسٹار، یہی تارہ اس مقام پر ہوتا جہاں پہ آج سورج ہے، تو پھر اس زمین پر زندگی ناممکن ہو جاتی، انسان جل بھن کر مر جاتے ہیں، یہاں کوئی بھی چیز بسنے کے لائق نہیں ٹھہرتی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سمندر کو مسخر کیا، ہم نے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا۔ اور آگے کیا کہا؟ آگے یہ کہا کہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے تدبر اور تفکر کرنے کا، لیکن جو ناظرہ خوانی کرے اس کو تو قرآن سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، وہ بس پارے پہ پارا ختم کرے گا اور پھر قرآن کو دوبارہ اٹھا کر رکھ دے گا۔ ہر بار رمضان آئے گا، ہر بار وہ قرآن کو اٹھائے گا، لیکن ناظرہ خوانی اور قرآن خوانی کر کر وہ قرآن کو رکھ دے گا۔ نہ تو اس کی فکر میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگا، نہ اس کے ایمان و معرفت میں کوئی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فکر میں، آپ کی سوچ میں ڈیولپمنٹ ہو، آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیجئے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو سادہ ترجمے سے پڑھا جائے۔ اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر اس پر مزید غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ قرآن اس لیے ہے تاکہ ہدایت ملے،
لیکن جو پڑھے ہی نہیں اس کے لیے کیا ہدایت ہے؟ ایک آدمی کے پاس اس کے محبوب نے ایک لیٹر بھیجا ہے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس لیٹر میں اس کے محبوب نے کیا لکھا ہے، تو پھر وہ اپنے محبوب کو کیا جواب دے گا؟ ایک باپ نے اپنے بچے کو 7 سمندر پار سے ایک خط بھیجا ہے، اس خط میں اس نے لکھ دیا ہے کہ دیکھو میری موت کے بعد تم فلاں جگہ چلے جانا، فلاں جگہ تم پاؤ گے کہ تمہارے لیے میں نے اتنے کروڑ روپے رکھ دیے ہیں۔ لیکن وہ لڑکا جو تھا وہ ناخواندہ تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، مزید یہ کہ وہ بے شرم بھی تھا، اس کو یہ شرم آتی تھی کہ کسی اور سے جا کے پڑھوا کر وہ چیزوں کو سمجھے۔ اس نے باپ کے خط کو لیا اور ویسے ہی ڈال دیا، اس کا باپ بھی مر گیا، خود وہ بھی مر گیا۔ بعد میں کسی کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کئی کروڑ روپے کسی دوسری جگہ پر چھوڑا تھا۔ یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ قرآن خدا کی طرف سے انسانیت کو بالخصوص مسلمانوں کو ایک خزانے کے روپ میں دیا گیا ہے، لیکن یہ خزانہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ قرآن کو پڑھیں اور جو لوگ قرآن پر عمل کریں۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن کو عمل کی کتاب کے طور پر چھوڑ دیا، تب سے یہ مسلمانوں کے زوال کا معاملہ ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں جلسے اور کانفرنسز ہوتے ہیں، ہر ہفتہ جمعہ کا خطاب ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جان بوجھ کر اس خدا کی کتاب کو بالکل چھوڑے ہوئے ہیں، جس خدا کی بات یہاں پر کھڑا ہوا کوئی شخص کرتا ہے، تو پھر یہاں سے بولی ہوئی بات آپ کے ضمیر کو کتنا زیادہ جھنجھوڑے گی۔ ظاہر ہے شاید اگر کوئی یہاں سے ہل جائے تو ہل جائے، اللہ کا کوئی خاص ارادہ ہو، اس ارادے کے تحت کوئی انسان بدل جائے تو بدل جائے، ورنہ کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ رمضان قریب ہے، آج شاید 29 شعبان ہے، آج چاند دیکھنے کی کوشش ہوگی، اگر چاند دکھ گیا تو کل سے یہاں رمضان شروع۔ عہد کیجئے کہ رمضان میں قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں گے۔ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے رب نے آپ سے کیا کہا ہے۔ اس عہد کے ساتھ آج جمعہ کو یہاں سے نکلیے۔ جن لوگوں کو قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں چاہیے، وہ مہتوانہ محلے میں موجود سینٹر فار پیس اینڈ آبجیکٹیو اسٹڈیز کی آفس سے وہ ترجمہ اپنی زبان میں بالکل مفت اور ہدیے کے طور پر حاصل کر سکتا، وہاں سے حاصل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔